الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ دین، مذہب، اس کی اصل بنیاد پیغمبر ہوگا، اصل ماخذ سرچشمہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اس پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ بتاتا ہے تو وہی تسلیم ہوتی ہے، وہ نہ بتائے تو نہیں۔ پیغمبر بتائے گا نا مجھ پہ وحی آئی ہے تب مانیں گے، وہ نہیں بتائے گا تو وحی کہاں سے آئے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ دین، آسمانی دین کی بنیاد پیغمبر کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک اللہ کا کلام ہم نے مانا، لیکن کس کے کہنے پہ مانا؟ ہم پر تو نہیں آیا۔ اور چھوٹی سی ابتدائی مثال، قرآن پاک کی پہلی وحی کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ہر مسلمان پڑھا لکھا جانتا ہے کہ سب سے پہلے وحی یہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیتیں یہ 5 نازل ہوئی۔ ان 5 آیتوں کا ہمارے پاس سورس کیا ہے؟ یہاں سے یہ معلوم ہو کہ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ غار حرا کا واقعہ وہیں سے ملی ہے نا ہمیں۔ غار حرا کا واقعہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، حضور نے بیان فرمایا، وہاں سے میں 5 آیتیں ملی۔ تو ہمیں حضور آیتوں سے ملے ہیں یا آیتیں حضور سے ملے ہیں؟ آیتیں کسے ملی ہیں؟ اگر وہ غار حرا کا واقعہ ہے تو آیتیں بھی ہیں، اگر غار حرا کا واقعہ نہیں ہے تو آیتیں کدھر سے ہیں؟ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ واقعہ پیش آیا تو واقعہ بھی ہے، اگر حضور نے فرمایا ہے تو نکال دے تو واقعہ کدھر سے آئے گا؟ سادہ سی بات ہے۔ اگر غار حرا کا واقعہ ہے تو 5 آیتیں ہیں، اور اگر غار حرا کا واقعہ نہیں ہے تو 5 آیتیں آئیں گی کہاں سے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو واقعہ ہے۔ اگر حضور نے فرمایا درمیان سے نکال دے تو واقعہ کدھر سے آئے گا؟ تو ہمیں قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ میں نے ایک مثال دیا، قرآن پاک کا کوئی لفظ، کوئی آیت، کوئی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغیر قرآن پاک میں شامل ہوا؟ سورہ کوثر قرآن پاک میں 3 آیتوں کی صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے۔ کس کے کہنے پہ لکھی ہے کہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے، لکھو تو لکھی گئی۔ اگر حضور نے فرمایا ہے یہ نہیں ہے تو سورہ کوثر کدھر سے آئے گی؟ سورہ قل هو اللہ کدھر سے آئے گی؟ قل اعوذ برب الفلق کدھر سے آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ یہ نازل ہوئی ہے بھائی، لکھو، لکھ دی۔ تو اصل ماخذ اور سرچشمہ کون ہے؟ پیغمبر۔ قرآن پاک کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو حضور نے فرمایا ہے کہ بغیر قرآن پاک کا حصہ بنا ہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، میں مثال دے رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی لفظ قرآن پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ بغیر آ گیا تو قرآن کا لفظ ہے؟ نہیں بھائی، اسے کدھر سے آیا؟
پیغمبر اتھارٹی ہے اصل. اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ پیغمبر اتھارٹی بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے. پیغمبر بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے. اتھارٹی بدل گئی. اصل تو اتھارٹی ہے. اتھارٹی رسول اللہ کی ذات ہے تو مذہب ان کا ہے. اور جھوٹا یا سچا کسی اور کو اتھارٹی مان لے تو پھر حکم حضور کا مانیں گے, اس کا مانیں گے. اگر اتھارٹی کسی اور کو, مثلا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے اور یہ صاحب جب تک ہیں یہی ہیں, اور اگر ہم ان کی بجائے کسی اور کو چیف جسٹس بنا دیں تو پھر اتھارٹی یہ رہیں گے وہ جائیں گے. اور جو اتھارٹی ہوگی اس کی بات اتھینٹک ہوگی یا جو سابق چیف جسٹس کی ہوگی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے جی نیا نبی بن کے کیا فرق پڑتا ہے. عام طور پر سوئی نبی بن گیا کیا فرق پڑتا ہے. نبی بننے سے اتھارٹی, چیف جسٹس بدلنے سے عدالت بدل جاتی ہے, یا وزیر اعظم بننے سے حکومت بدل جاتی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے. جہاں بھی اتھارٹی بدلے گی وہاں سسٹم چینج ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سابق اتھارٹی پر نیا سسٹم نہیں چلا کرتا. سسٹم ہمیشہ اتھارٹی پر چلتا ہے. یہی بات علامہ اقبال سے سوال کیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے. جب علامہ اقبال نے انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ یہ قادیانی نیا نبی مان کر ہم سے الگ ہو گئے ہیں, ان کو ہمارے خاتے میں شمار نہ کیا جائے. سب سے پہلے یہ مطالبہ کس نے کیا تھا؟ اقبال نے. کس سے کیا تھا؟ انگریزوں سے. وہ نیا نبی مان لیا, الگ ہو گئے. اس لیے ہمارے کھاتوں میں شمار نہیں, ان کو غیر مسلم لکھا جائے, مسلمان نہ لکھا جائے. اس پر اس وقت کی بڑی قومی شخصیت ہے پنڈت جواہر لال نہرو, بعد میں وزیر اعظم بھی انڈیا کے رہے. انہوں نے سوال کیا بات کرے یار, مسلمان کسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہو, جناب نبی کریم صلی کو مانتا ہو, قرآن پاک کو مانتا ہو, بیت اللہ کو مانتا ہو, مسلمان ہے. یہ چاروں کو مانتے ہیں, یہ مسلمان کیسے نہیں؟ آج بھی ہماری نئی نسل میں یہی سوال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سوال نیا نہیں ہے, یہ سوال ایک صدی پرانا ہے. اور سب سے پہلے یہ سوال کس نے کیا تھا؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے. کس سے کیا تھا؟ اقبال سے. کہ جناب آپ ان کو غیر مسلم کیسے کہہ رہے ہیں؟ خدا کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, بیت اللہ کو بھی مانتے ہیں, مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کتب کتاب میں جدید تعلیم یافتہ حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ آپ قادیانیت کو سمجھنے کے لیے اقبال اور نحوی کو خط و کتابت ضرور پڑھیں. بالکل کلیئر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اقبال کیا کہہ رہا ہے. موجود ہے اصل انگلش میں اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے. ہمارے یار نبی بدلنے سے اتھارٹی بدل جاتی ہے. نبی بدلنے سے اتھارٹی بدل جاتی ہے, اور اتھارٹی بدلنے سے سسٹم بدل جاتا ہے. نبی بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے. اس لیے یہ بات کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ اقبال نے بھی کہی تھی لیکن اپنے لہجے میں کہی تھی. اس پر یہ مجھے بات کیوں یاد آئی, مجھے 2-4 دن پہلے معلوم ہوا کہ ایک کیس جنوبی افریقہ میں 1919 میں بھی یہ سوال آیا تھا. 1919 میں, کتنے سال ہو گئے, 100 سال سے زیادہ. اس وقت نیا نیا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. جنوبی افریقہ کی ایک عدالت میں یہ بات ہوئی کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو جنوبی افریقہ کے جج نے اسی بنیاد پہ فیصلہ کیا بھائی مذہب بھی بدل گیا, مذہب بدل گیا, اتھارٹی بدل گئی یا سسٹم بدل گیا.
جب نبی نیا ہے تو مذہب بھی کیا ہے؟ نیا ہے. نبی نیا ہے تو اتھارٹی بھی کیا ہے؟ نئی ہے. اور نئی جب تبدیل ہو جاتی ہے، میں اس کی چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں. قادیانیوں سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ یہ نہیں کہتے رہے ہیں، باقی غیر مسلم بھی رہتے، یہ بھی رہے، لیکن ٹائٹل بدلے اپنا. ایک کمپنی چلی آ رہی ہے 100 سال سے، ٹھیک ہے، اس کی ایک اسٹیمپ ہے، اس کا ایک مونوگرام ہے، اس کا ایک علامت ہے، نام ہے. اس میں سے 10-20 آدمی الگ ہو کے نئی کمپنی بنا لیتے ہیں، لیکن یہ نئی کمپنی پرانی کمپنی کا نام استعمال کر سکے گی؟ پرانی بھی موجود ہے، یہ نئی بنی الگ ہو کے بنی ہے، اس کا ڈائریکٹر الگ ہے، اس کا مینیجر الگ ہے، اس کا کام الگ ہے. نئی کمپنی تو نئی بڑی ٹھیک ہے، بنا لیں، کوئی اشکال کی بات نہیں، لیکن نئی کمپنی پرانی کمپنی کا نام استعمال کرے گی؟ نئی کمپنی پرانی کمپنی کی اسٹیمپ استعمال کرے گی؟ نئی کمپنی پرانی کمپنی کا مونوگرام استعمال کرے گی؟ اور اگر کرے گی تو کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں؟ کیا کہتے ہیں؟ فراڈ. ہمارا قادیانی شیخ کی کتاب نام الگ کر لو یار، ہمارے نام پہ سودا مت بیچو، ہمارے نام پہ مارکیٹ میں مت ہو جاؤ. مارکیٹ تمہیں قبول کرے نہ کرے تمہارا مسئلہ ہے، میرے نام کو استعمال کرتے ہو. میں جھگڑا سمجھ میں آیا؟ آج بھی تنازع یہی ہے. بہت سکھ بھی اسی طرح الگ ہوئے تھے ہندوؤں سے، الگ کوئی جھگڑا نہیں، نام الگ کر دیا، ٹائٹل الگ کر دیا، مونوگرام الگ کر دیا، سب کچھ الگ کر دیا، کوئی جھگڑا نہیں. ہمارا قادیانیوں سے جھگڑا یہ ہے، یہ حقوق کی بات نہیں، ٹائٹل کی بات ہے، ٹائٹل کی بات. اپنا ٹائٹل اختیار کرو. یہاں دیکھیں پاکستان میں سکھ رہتے ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا ہے؟ ہو جا. عیسائی رہتے ہیں، لیکن اپنی عبادت کا کوئی چرچ کہتے ہیں، مسجد نہیں کہتے. اپنے نام ان کے الگ ہیں، ہمارے والے نہیں ہیں. شناخت الگ ہے، ہمارے والی نہیں ہے. شناخت الگ کرو بس. یہ جو ہے نا کہ نئی کمپنی نئی ہے، نام پرانی کمپنی کا استعمال کر رہی ہے، ٹریڈ مارک اس کا استعمال کر رہی ہے، جس کو قانون کی زبان میں فراڈ کہتے ہیں نا. ہم یہ فراڈ ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنا نام رکھو، اپنی علامت رکھو، اپنی اسٹیمپ رکھو، اپنی شناخت رکھو، کرو رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن جو بھی کرو اپنے نام سے کرو، ہمارے نام سے نہیں کرو. ہمارے کھاتے میں شمار نہ ہو، نہ کبھی ہو گے انشاءاللہ. اللہ